بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك رواہ البخاری و مسلم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت دی، اور ایمان کی دولت دینے کے بعد کچھ ذمہ داریاں دی۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زندگی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ مختلف اوقات میں، مختلف موسم میں، مختلف جگہوں پر میرے اور آپ کے خالق اور مالک کی طرف سے جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس بندے کی طرف سے اللہ کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ ایسی ذمہ داریاں جو کبھی عبادت کے لائن سے ہے، ایسی بھی ذمہ داریاں ہیں جو کبھی معاملات کی لائن سے ہے، ایسی بھی ذمہ داریاں ہیں جو معاشرت کے لائن سے ہیں، کچھ ایسی بھی ذمہ داریاں اللہ نے بندے کے اوپر کلمہ پڑھنے کے بعد رکھی ہے جو جسمانی عبادت کے طور پر بھی ہے اور مالی عبادت کے طور پر بھی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بسنے والا جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں آتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک اللہ کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ دنیا میں بسنے والے ضرورت مند مسلمانوں کی آپ مدد کیجئے گا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی زندگی کو کامیاب بنانے کا راز، جو میرے اور آپ کے خالق نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو کامیاب بنانے کے لیے دیا ہے، ایک منشور دیا ہے کلام مقدس کے واسطے سے، اور ہم سب کے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے واسطے سے کہ اس دنیا میں بسنے والا انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا کی زندگی اچھی بھلی گزارنا چاہتا ہے، اور یہ فانی زندگی جب ختم ہو جائے اور نہ ختم ہونے والی جب زندگی کا آغاز ہو تو اس میں اس کو سرخروئی ہو، کامیابی ہو، وہ اللہ کے سامنے اللہ کے پاس پہنچے تو وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اگر اس کو ایسی زندگی گزارنی ہے تو رب نے، خالق اور مالک نے قرآن دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت دی ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان آنے والا ہے۔ یہ رمضان اللہ کی طرف سے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، اتنا بڑا فرض تھا، لیکن چونکہ دنیا کا بنانے والا مالک اور خالق یہ حکم دے رہا تھا، وہ کسی بھی اعتبار سے بندوں کو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ مسلمانوں آپ کے اوپر روزے فرض ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن لوگوں کی نفسیات کا خالق اور مالک کتنا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ روزہ 11 مہینے تک بندے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ اگر اچانک ان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ کو آج سے بھوکا رہنا ہے، آپ کو پیاسا رہنا ہے، اپنی ضروریات کو چھوڑنا ہی مشکل ہو جائے گا، بندے پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی بھوکا کیسے رہ سکتے ہیں؟ گرمی ہوگی، 40 ڈگری گرمی، 42 ڈگری گرمی ہوگی، ہم کو ہمارے کام بھی کرنے ہیں، ہم بھوکے پیسے تو نہیں رہ سکتے۔ لیکن چونکہ اللہ کا یہ حکم اس لیے ماننا ہے تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے جو حکم دیا ہے فرض کا، وہ ایسے ہی نہیں دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، آپ جانتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر،
اپنے مدرسے میں، اسکول میں جب کسی کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو جب کام ان کو سپرد کیا جاتا ہے تو فوراً بعض مرتبہ بچے یہ کہتے ہیں میں ہی کروں اس کو، بہت سارے لوگ وہ کریں گے، میں کیوں کروں اس کو، میں اکیلا تھوڑی اس گھر میں رہتا ہوں، میں اکیلا تھوڑی اس محلے میں رہتا ہوں، میں تو نہیں کرنے والا۔ روزے کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا میرے بھائیوں کہ یہ کہا آپ کو اکیلے روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ ایک خاندان والوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ایک محلے والوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ایک کمیونٹی کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ایک شہر اور ایک اسٹیٹ والوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ہر وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے، ہر وہ بندہ جو کلمہ اپنے دل میں رکھتا ہے، جس نے بھی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا، جس نے بھی رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا، اگر وہ صحیح سالم ہے، عاقل بالغ ہے اور وہ سفر کی حالت میں نہیں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمام کے تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنا ہے۔ آسان ہو گیا، اس لیے کہ جب تمام کے تمام لوگ روزہ رکھیں گے تو پریشانی نہیں ہونے کی۔ آپ دیکھتے ہیں جب مہینے کے دوران ہم جب کسی دن روزہ رکھتے ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ساتھ رہنے والے لوگ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ ضرورتیں ہم نہیں کر سکتے تو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے ہم روزہ بھی بہت کم رکھتے ہیں۔ لیکن رمضان کے اندر ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ، ہمارا پورا ماحول، پورا معاشرہ روزے کی رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے 4 بجے اٹھنا بھی آسان ہے، مسجد میں آنا بھی آسان ہے، بھوکے اور پیاسے رہنا بھی آسان ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پروردگار کی طرف سے مجھ پر اور آپ پر احسان ہے کہ خالق نے جب حکم دیا تو کہا یا ایھا الذین آمنو، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں رمضان کے آنے پر ان کی حالت ٹھیک ہے، وہ عقل مند ہے، وہ مسافر کی حالت میں نہیں ہے، ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیو ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ پھر پریشانی یہ بھی ہو سکتی تھی، اللہ رب العزت پھر بندے کی نفسیات کا اور سوچ کا خیال کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ بھی تو آیا ہوگا کہ آخر ہم پورے تمام مسلمان لوگ روزہ کیسے رکھیں گے، ہم نے تو کبھی رکھا نہیں، اس طرح کبھی پایا نہیں گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہے اور آپ سے پہلے نہ جانے کتنی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں کے اوپر ہم نے روزے کو فرض کر دیا۔ میرے بھائیوں مزید آسانی کر دی کہ ہم سے پہلے لوگ آئے تھے، بہت ممکن ہے وہ جس دیش میں جس ملک میں رہتے ہو وہاں گرمی کا ٹیمپریچر بہت بلند ہو۔ میرے بھائیوں ایسے اللہ رب العزت ہماری خواہشات، ہماری نفسیات کا خیال کرتے ہوئے یہ آسانی کر دیتے ہیں کہ بندو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے روزے رکھنے والی مخلوق بہت سی گزر چکی ہے، آپ بھی روزہ رکھیں گے، آپ کو بھی عادت سی پڑ جائے گی، پھر آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت روزہ کیوں رکھوانا چاہتے ہیں؟ آج کے زمانے کے اندر بہت سے مالدار حضرات، اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھنے والے لوگ کبھی کبھار اپنے منہ سے ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ ان کی ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ نے سنا ہوگا کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، اللہ کو مجھے اور آپ کو بھوکا مارنے سے کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں میرا اور آپ کا پروردگار آپ کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتا۔ جو خالق اور مالک مہینے میں 11 مہینے کے اندر، سال میں 11 مہینے، دن میں 3 مرتبہ، اور ہم تو 3 مرتبہ نہیں بلکہ 5-6 مرتبہ کھانا کھانے والی قوم ہے، رات کو 1 بجے بھی کھانا کھاتے ہیں، 2 بجے بھی کھانا کھاتے ہیں، بلکہ ہم کو دن کے اور رات کے کسی بھی حصے میں اگر کھانے کے لیے بلایا جائے تو ہم آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی قوم ہے ہم کھانے والے، ہمارے بارے میں یہ مشہور ہو چکا ہے، جس قوم کو بھوکا رکھ کر کامیاب کیا گیا اس قوم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ کھانے پینے والی قوم ہے۔ اس لیے کہ ہر گلی اور ہر نکڑ کے اوپر آپ کو شہر میں، گاؤں میں، قریے میں آپ کو کھانے کا انتظام ملے گا۔ اسکول کا انتظام ہو نہ صحیح، مدرسے اور مکتب کا انتظام ہو نہ صحیح، لیکن کھانے کا انتظام آپ کو بھرپور ملے گا۔ میرے بھائیوں ایسی قوم کو خالق اور مالک 11 مہینے مسلسل 5-6 مرتبہ کھلواتا ہے، وہ 1 مہینہ آپ کو بھوکا رکھ کر اس کو کچھ نہیں ملنے کا۔ ان
ان کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اپنے روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ 11 سال کھا کھا کر تمہارا نفس موٹا ہو گیا ہے، رب سے تم بہت دور آ گئے ہو، تمہارے دل میں رسول کی محبت نہیں رہی ہے۔ ہماری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ یہ میرا بندہ 11 مہینہ کھانے کے بعد اگر 1 مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کر لے گا، اس کے اندر خشیت آ جائے گی، تقوی آ جائے گا، رب کی معرفت پیدا ہو جائے گی، نبی سے اس کا کنیکشن بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اور پھر جب یہ مہینہ گزر جائے گا اور دوسرا مہینہ شروع ہوگا تو آنے والے رمضان تک اس کے لیے اسلام اور ایمان پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مقصد میرے اور آپ کے پروردگار کا، وہ آپ کو بھوکا رکھ کر کچھ نہیں چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے کلمات سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بچوانے کی کوشش کیجیے گا۔ لوگوں کی ایمان کے مسئلے ہیں، بہت آسانی سے ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات کہلوا دیتے ہیں کہ جس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ چونکہ بات اس طرح آ گئی اس لیے کہتا ہوں، کبھی میرے اور آپ کے گھرانے کے اندر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہمارے گھرانے کی عورتیں کبھی اس طرح بول دیتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا۔ آپ پوچھئے کسی عالم دین کو، اگر کوئی بندہ اس طرح کیا کلمہ اپنی زبان سے نکلتا ہے، اس کی ایمان کا کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، علم کو سیکھو۔ اگر علم سیکھو گے، عمل کم بھی کرو گے، بھٹکو گے نہیں کبھی انشاءاللہ، لیکن عمل ہی کرتے رہے۔ ایک تو کرتے ہی نہیں ہے، کرنے چاہیے لیکن عمل ہی کرتے رہے، اور علم کو نہیں سیکھے، عقائد کو اپنے دلوں کے اندر مضبوط نہیں کیا، بہت ممکن ہے کہیں تم شیطان کے پھندے میں نہ آ جاؤ۔ اس لیے علم کو حاصل کیجیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کلام مقدس خالق اور مالک کا کلام ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جس طرح لافانی اور لاسانی ہے اور لامحدود ہے، اسی طرح اللہ کا یہ کلام بھی لامحدود ہے۔ ہم کلام کی کیفیت کو جنت میں جانے کے بعد بھی نہیں سمجھ پائیں گے، جس طرح ہم اللہ کو نہیں سمجھ پائیں گے مکمل جنت میں جانے کے بعد بھی، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے۔ اسی طرح کلام مقدس کو مکمل طور پر ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن میری اور آپ کی مجبوری کیا کہیں، ہماری کمبختی اور بدنصیبی یہ ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ جس خالق اور مالک نے یہ کلام مقدس نازل کیا ہے، آپ اپنی اس ملک کے اندر سروے کیجئے، آپ کو 90% ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح طور پر کلام مقدس کو پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ سمجھنا بہت دور کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ کلام مقدس جو منشور ہے، ہدایت کی ضمانت ہے۔ خالق کے کائنات نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو کامیاب بنانے کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اس کلام مقدس سے میری اور آپ کی بے اعتنائی اور بے رخی کا یہ عالم ہے کہ ہم سورہ فاتحہ اور سورہ ناس سے لے کر علم تر تک کی سورت بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہے، اور یہ ایک آدمی کا المیہ نہیں ہے میرے بھائیوں، خاندان کے خاندان، قومیں کی قومیں، اسٹیٹ کے اسٹیٹ، ملک کے ملک آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے جہاں صحیح قرآن کریم پڑھنے والے لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو جامعہ فیضان القرآن ہے، یہاں تو 800 بچے صحیح قرآن پڑھتے ہیں، میرے بھائیوں یہ 800 بچے ضرور صحیح قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کا آپ حال معلوم کیجئے۔ آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، آپ سے 2 ہاتھ جوڑ کر وننتی کرتے ہیں، اس کلام مقدس کو صحیح کرنے کی خود بھی کوشش کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو بھی کرائیے، اپنے بچوں کو بھی کرائیے، اپنی ماؤں کو بھی کرائیے۔ یہ رمضان مبارک موقع آ رہا ہے، 11 مہینے کھا لیا، پی لیا، کما لیا، کچھ کھانا کم کر دیجئے، کچھ کمانا کم کر دیجئے، کچھ وقت نکالیے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد کچھ عالموں کو پکڑیے اور ان کے پاس جانے کے بعد قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ میری اور آپ کی نماز کا مسئلہ ہے، میری اور آپ کی نماز کا مسئلہ ہے، اور یہ عالموں کے لیے نہیں ہے۔ نفس قرآن کریم کو اتنا صحیح پڑھنا جس سے نماز صحیح ہوتی ہو، کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی میرے بھائیوں، وہ میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے، جس نے بار بار یہ کہا ہے کہ میں بڑا کرم کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میرا رب نقل کو پسند کر لیتا ہے اور نقل کو بھی اصل سمجھ کر معاف کر دیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اصول کے ترازو کے اوپر اگر تولا جائے گا، میری اور آپ کی نماز کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔
खुशू और खुजू बहुत दूर की बात है। नफ्सी सिहत नमाज के लिए कलाम मुकद्दस को जितना सही पढ़ना है हम नहीं पढ़ते हैं। आगे बात समझने की है। अगर किसी का कुरान सही है, ये रमजान आ रहा है, आप गुजराती जानते हैं तो गुजराती के अंदर, उर्दू जानते हैं तो उर्दू के अंदर, आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश के अंदर सब कुछ मौजूद है। अच्छे अच्छे उलमा आपकी बस्ती में मौजूद होते हैं और रमजान में तरावी पढ़ाने वाले हुफ्फाज मौजूद होते हैं। उनके पास जाइए और सीखिए, अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा सीखिए। सूरह नास से सूरह अलम तरा तक आप उसके तर्जमे के साथ समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपका ध्यान नमाज में लगे। ये करने की चीजें हैं, हम इसको नहीं करते हैं और न करने की हजारों चीजें कर लेते हैं। गफलत के शिकार हो चुके हैं मेरे भाइयों। ये रमजान के अंदर भी हमारी गफलत और तुल पकड़ जाएगी। गैर रमजान में सुबह में काम करने के एक काम करना होता है, उसकी वजह से हम कभी रात को सो भी जाते थे, लेकिन सहरी तक मेरा और आपका हमारा नौजवान नहीं सोता है। गांव का भी ये हाल है, शहर का भी ये हाल है। मेरे भाइयों, हमारी बाजार भरे के भरे रहते हैं। अब इन चीजों को छोड़ने की जरूरत है। दुनिया हर एतबार से मेरे और आपके पीछे पड़ी हुई है और हम अपनी ही मस्तियों में मस्त हैं। मेरे भाइयों, मुसलमान बड़े परेशानी की हालत से गुजर रही है। मुसलमान कौम दुनिया के हर जगह पर एक खतरनाक मोड़ के ऊपर खड़ी हुई है। एक खतरनाक मोड़, कौमें तबाही के दहाने पर खड़ी है और हमको हमारी मस्तियों की पड़ी हुई है। मेरे भाइयों, आप देखिए हालात को। नौजवान छोटे छोटे बच्चे अपने ईमान और इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जानों की नजराने पेश कर रहे हैं और हम वही शादी ब्याह की महफिलों के अंदर हम पटाखे उड़ा रहे हैं। मेरा और आपका नौजवान, मेरा और आपका छोटा भाई, छोटा बच्चा बारूद की जद में है और मेरे और आपके घर के सामने पटाखे और दारूखाना जल रहा है। बहुत अफसोस की बात है। मेरे भाइयों, मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि एक मुसलमान की ये सिफत होनी चाहिए कि एक मुल्क में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर किसी मुसलमान को थोड़ी सी तकलीफ भी पहुंचे तो उस तकलीफ की आहत उस मुसलमान जो दूसरे मुल्क में रहता है तो उसकी सीने के अंदर होनी चाहिए। आज नहीं है हमारे अंदर। इसको तस्लीम भी कीजिए कि हम बहुत गफलत के शिकार है। अगर इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो मेरे और आपकी इस्लाह नहीं होने की। मेरे भाइयों, किसी भी चीज को पहले तस्लीम कीजिए कि हम गलत जगह पर जा रहे हैं। मेरे और आपके शब रोज सही नहीं जा रहे हैं। इल्म हासिल कीजिए। एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन आपके मुस्तकबिल के रुख को तय करेगी। हम कुछ करते ही नहीं, न कुरान पढ़ते हैं, न दुनिया का इल्म हासिल करते हैं। इसलिए गफलतों के अंदर नुक्कड़ों के ऊपर बैठकर मजलिसबाजी के अंदर अपना वक्त जाया करते हैं। और इसमें सिर्फ नौजवान शामिल नहीं है। 50-50 साल के लोग, 60 साल के लोग रास्तों के ऊपर, एक्टिवाओं के ऊपर बैठकर अपनी रातें ऐसे ही गुजार रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है मेरे भाइयों, बहुत अफसोस की बात है। बड़ा मुबारक महीना आने वाला है, उसकी कदर कीजिएगा। कहने वालों ने यह कहा है कि यही रमजान मेरे और आपकी जिंदगी की बेहतरी को चार्ज करेगा। अगर इस रमजान के महीने की कदर न की तो आने वाले 11 महीने के अंदर इस बात की तवक्को न रखिएगा कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें हमातन मुतवज्जे हो रही थी और एक नेकी के बदले 700 नेकी का आपको ऑफर दिया जा रहा था, उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी न संवरी, तो मेरे भाइयों फिर वो कौन सा सूरज तुलू होने वाला है जिसमें तुम्हारी जिंदगी के संवरने की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं, अपनी जिंदगी के ऊपर रहम खाइए। किसी और का भला नहीं चाहते हैं आपसे, अपनी जिंदगी के ऊपर रहम खाइए। अच्छा और सही और पाकीज़ा रिज़्क हासिल करने की कोशिश के साथ साथ अपने खालिक को मनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस महीने के अंदर भी अपने खालिक को न मना सके, आपको मालूम है ताजदार बता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान
کہ جب وہ ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک مرتبہ آمین کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک ایسا عمل جو آپ سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آج آپ نے ممبر پر چڑھتے وقت ایک قدم پر آمین کہا تھا، آخر بات کیا تھی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کچھ بد دعائیں کی تھی، اور اس میں ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر لے۔ میرے بھائیوں، جبرائیل امین کی بد دعا اور اس کے اوپر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کا مہر لگا ہوا ہو، اس کی بربادی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ بھی، میں بھی، اپنے بچے بھی، اپنی بیویاں بھی، اور ہمارا سب کچھ اور ہمارا پورا کا پورا معاشرہ یہ تہیہ کر لے، ہم راتوں کو برباد نہ کریں گے، روزے رکھیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ہوٹلوں کے اندر یہ بینر لگتے ہیں کہ جو روزے دار نہیں ہیں ان کے لیے کھانے کا پردے کے ساتھ انتظام کیا جائے گا۔ ڈوب مرنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ میرا اور آپ کا نوجوان رمضان کے مہینے کے اندر اگر ہوٹل کے اندر کھانا کھاتا ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ کب جاگیں گے؟ اور اتنا سارا کرنے کے بعد بھی پھر اس بات کی امید لگانا کہ رب ہمارے حالات ٹھیک کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اپریل کے مہینے کے اندر بارش کا جس طرح انتظار کرنا یہ ناممکن چیز ہے، اسی طرح میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم اس طرح کی نالائقیاں کرتے رہیں، کمینہ پنیاں کرتے رہیں، بے شرمیاں کرتے رہیں، بے حیائیاں کرتے رہیں، رب کو ناراض کرتے رہے، پھر بھی یہ امید لگائے کہ رب خوش ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دستور خداوندی نہیں ہے، قانون خداوندی نہیں ہے کہ اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بندہ جس طرح زندگی گزارتا ہے اسی طرح اس کی موت آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو قانون کی طرف توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کو۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ آخر کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے پروردگار کی طرف کب آئیں گے؟ جوا کھیلتے ہو، سود میں پڑے ہوئے ہو، چھوڑو ان چیزوں کو۔ رمضان اسی لیے آیا ہے، تمام چیزوں سے پاک ہو جائیے میرے بھائیوں۔ اپنے بچوں کو ناپاک نہ کھلائیے، سود کا نہ کھلائیے، جوا کا نہ کھلائیے، یہ حرام کے لقمے تم کو بہت مہنگے پڑیں گے میرے بھائیوں۔ ابھی بہت اچھا لگے گا آپ کو، لیکن یہی اولاد جب کل کو بڑی ہوگی نا، آپ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے اپنی پیٹ سے اس اولاد کو جنا ہی نہ ہوتا۔ یہ اولاد جس خالق اور مالک نے تم کو روزی دی ہے وہی خالق ان کا بھی خالق اور مالک ہے۔ اگر یہ آپ کی اولاد یہ اچھی ہے اور آپ نے ان کی صحیح تربیت کر لی ہے، یقین جانیے میرے بھائیوں یہ خانہ خدا ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ اللہ آپ کے اولاد کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر تم نے انہی اولاد کے خاطر رب کو ناراض کیا، سود میں پڑے رہے، جوئے میں پڑے رہے، سٹے میں پڑے رہے اور ان کی زندگی بنانے کی کوشش کی، آپ چلے جائیں گے، یہی اولادیں تمہارا بنایا سب تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور اگر آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، صحیح تربیت دی ہے، یہی آپ کی اچھی اولاد آپ سے زیادہ کما کر دکھائے گی انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے اپنی روزی کی فکر کیجئے، صحیح روزی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، بچوں کی فکر کیجئے اور آنے والے رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ شب برات آنے والی ہے، یہ رات آنے والی ہے، بڑی بابرکت رات ہے۔ جس طرح کی جو عبادت کر سکتے ہو آپ کیجئے میرے بھائیوں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجئے۔ آخر وہ کون سا سورج طلوع ہوگا، آسمان سے ایسی آوازیں نہیں آئے گی میرے بھائیوں کہ آؤ اس دن تمہاری مغفرت ہوگی۔ میرا اور آپ کا خالق ہر وقت، ہر گھڑی، ہر پل میرے اور آپ کا انتظار کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اگر ہم نے اپنے دل سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی ٹھان لی، میرے بھائیو یقین جانیے اس رب نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہوں توبہ کے وقت جس طرح کوئی صحرا کے اندر اپنی مسافری کی حالت میں گیا ہو اور اپنا اونٹ وہ لے کر گیا ہو، اس کے اوپر سارا سازو سامان لگا ہوا ہو، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے اور سوتے وقت اس کا اونٹ گم ہو جائے، اپنا سارا سازو سامان لے کر گم ہو جائے، وہ صحرا تھا،
وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، تمام تر کوششوں کے باوجود پھر وہ تھک ہار کر واپس آ جائے اور پھر اس نیت سے سو جائے اب یہی مجھے مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اچانک اس کی آنکھ کھلے اور آنکھ کھلنے کی حالت میں جب وہ اپنے سواری کے اونٹ کو اپنے ساز و سامان کے سامنے دیکھے، اس کے دل میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر میرا اور آپ کا پروردگار اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی گنہگار بندہ اپنے دو چار آنسو اس کے دربار میں آ کر گراتا ہے اور اللہ سے یہ کہہ دیتا ہے، میرے اللہ، آج سے میری توبہ، اب تک کی جو زندگی ہوئی سو ہوئی، آئندہ میں ایسی زندگی نہیں گزاریں گے اور تجھ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا رب مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ اس رب کی قدر کیجئے، مرنے سے پہلے اگر ہم نے قدر نہ کی تو میری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ یہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، جیسی بھی اچھی بھی گزر جائے گی، بری بھی گزر جائے گی۔ میرے بھائیوں، زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ گزر جاتی ہے، لیکن گزرنے کے بعد آنے والی زندگی کے اندر اگر ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے، بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ ہم بھی ٹھیک گزارے، آپ بھی ٹھیک گزارے، ہمارے نوجوان بھی ٹھیک گزارے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ٹھیک گزارے، اور ہمارے بچے ابھی سے رمضان کی پریکٹس کرنے والے بن جائے اور رب کو راضی کرنے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔